مسیح خداوند کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، جہاں بائبل مقدس ہر ایک موضوع کے اوپر بحث کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، وہاں پر تاریخ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ خدا تاریخ کا خدا ہے اور وہ تاریخ میں بولتا ہے اپنے بندوں کے وسیلے سے۔ آج ہم بائبل مقدس کی تاریخی حقیقت کے اوپر غور و خوض کریں۔ اس بچے کو جسے زبردستی نام اور تاریخیں یاد کرائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہو کہ تاریخ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ایک غیر ضروری بوجھ ہے جو اس کی گردن کے اوپر لٹک رہا ہے اور اسے ذہنی دباؤ میں دھکیل دیا گیا ہے۔ دراصل تاریخ ایک اچھا استاد ہے۔ مارٹن لوتھر نے فرمایا ہے کہ تاریخ خدا کے کاموں، عدالت اور اس کی محافظت کی خبر گیری کا موجب ہے اور لوگوں کے اچھے اور برے کاموں کی سزا جزا کا علم بھی فراہم کرتی ہے۔ مطالعہ کریں لوتھر کیا فرماتے ہیں۔ یہ سبق عہد عتیق کی مختصر نظر ثانی ہے جو باغ عدن سے یسوع مسیح کی آمد ثانی تک نسل در نسل روحانی حالت سے گراوٹ اور عورت کی نسل سے نجات دہندہ کی خوشخبری کا مشاہدہ پیش کرتی ہے۔ اس کے کئی ایک ادوار ہیں۔ ان ادوار میں جو مختلف بڑے بڑے کام ہوئے ہیں خدا کی طرف سے، ان کاموں کا ہم تاریخ کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ پہلا دور ہے باغ عدن سے بابل کے برج تک، تخلیق سے لے کر 2200 قبل از مسیح تک کے واقعات، جو پیدائش کی کتاب 3 باب 22 آیت سے 11 باب کی 26 آیت تک ہے۔ یہ مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آدم اور حوا کو پاک تخلیق کیا گیا اور وہ باغ عدن میں پاکیزگی کی حالت میں رہتے تھے، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ گناہ میں گر گئے۔ ان کو سزا دینے کے لیے خدا نے انہیں باغ عدن سے باہر کر دیا۔ جب حوا نے قائن کو جنم دیا تو اس نے سوچا کہ یہ خداوند کی طرف سے اسے بیٹا ملا ہے، یہ خداوند اور آنے والا نجات دہندہ ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا۔ پیدائش 3 باب کی 15 آیت میں یہ وعدہ درج ہے جس کا ترجمہ عبرانی میں پیدائش 4 باب 1 آیت میں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس کا نام قائن رکھا، لیکن قائن پہلے قتل کا مرتکب ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ پہلی بار کسی انسان کی موت زمین پر واقع ہوئی ہے۔ قائن اور اس کی نسل نے دنیاوی پیشے اختیار کیے اور کثرت ازدواج میں قدم رکھا اور اسی طرح شادی کی الہی شکل کو بھی خراب کر دیا۔ پھر سیت آدم اور حوا سے پیدا ہوا جس کی نسل خدا سے ڈرتی تھی اور اس نے دنیا میں خدا کے نام کی منادی کرنا شروع کر دی۔ نسل انسانی میں اضافہ ہوتا گیا اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ بڑھتی ہوئی بدکاری سے پشیمان ہو کر خدا نے نسل انسانی کو ختم کر دینے کا ایک منصوبہ پیش کر دیا۔ صرف نوح اور اس کا خاندان خدا خوفی رکھنے والے لوگ تھے جو طوفان نوح میں باقی بچ سکے، اور یہ 8 جانیں تھیں۔ پھر نوح کے وسیلے سے ہی خدا نے نجات دہندہ کو اس دنیا میں لانے کا منصوبے کی تجدید کر دی۔ اس لیے خدا نے نوح کو پہلے ہی پانی کے طوفان کے بارے میں بتا دیا تھا اور اسے ایک کشتی بنانے کا منصوبہ دے دیا کہ وہ اور اس کا خاندان بچ جائے۔ نوح اور اس کے خاندان کو بچا کر خدا نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ آدم اور حوا سے نجات دہندہ کے آنے کا وعدہ پورا کیا جائے گا اور مسیح کے وسیلے سے دنیا کے گناہگاروں کو بچانے کا منصوبہ پورا ہوگا۔ نوح نے خدا کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق کشتی کو تیار کیا جو 120 سال میں مکمل ہوئی۔ یہ 450 فٹ لمبی
75 فٹ چوڑی اور 45 فٹ اونچی تھی۔ جب کشتی کا بنانا مکمل ہو گیا تو خدا نے پانی کا طوفان بھیجا جس نے تمام روئے زمین کو گھیر لیا۔ اس نے زمین پر کی تمام مخلوقات کو تباہ و برباد کر دیا سوائے ان کے جو کشتی میں تھے۔ اسی پانی نے جسے خدا دنیا کی عدالت کے لیے لایا اور اس کے خاندان کو بچانے کے لیے کشتی کو زمین سے اوپر اٹھا دیا۔ طوفان کے بعد نوح کے بیٹے سم نے اپنے باپ نوح کی پیروی کی جس کی نسل سے نجات دہندہ اس دنیا میں آیا۔ اب جانتے ہیں نوح کے 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یافت، اور خدا نے نوح کے بڑے بیٹے سم کے وسیلے سے نجات دہندہ کو اس دنیا میں لانے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ تاہم طوفان نے اس وراثتی گناہ آلودہ فطرت کو تباہ نہ کیا جو نوح اور اس کے خاندان سے ان کی نسل کو منتقل ہو گئی۔ ایک بار پھر بدی بہت بڑھ گئی۔ گناہ آلودہ اور تکبر نے، گناہ کی آلودگی اور مغروری اور تکبر نے انسان کو مائل کیا کہ وہ خدا کے احکام کی نافرمانی کے باوجود زمین کو معمور کریں۔ طوفان کے بعد وہ ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ وہاں انہوں نے بابل کا شہر تعمیر کیا اور اپنے لیے ایک برج بنایا اور اپنے آپ کو عزت دینے کی کوشش کی، اور وہ برج جو ہے وہ راستے میں رک گیا کیونکہ خدا نے ان کی اس حرکت کو پسند نہ کیا اور ان کی زبانوں میں تبدیلی پیدا کر دی۔ اسی وجہ سے آج تک زبانیں مختلف ہیں، علاقائی زبانیں ہیں، ملکوں کی زبانیں ہیں، تو جن کو ہم اب دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی ایک زبان بولتے ہیں جو دوسروں کی زبان سے مختلف ہے۔ اب دوسرا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں بزرگوں کا دور۔ یہ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور یوسف کا دور ہے۔ یہ 2200 قبل از مسیح سے 1900 قبل از مسیح تک کا دور ہے۔ یہ پیدائش کی کتاب 11واں باب 27ویں آیت سے 50 باب کی 26 آیت تک، یعنی پیدائش کی کتاب کے آخر تک کا دور ہے۔ خدا اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کے لیے ابراہیم کو بطور باپ چن کر بہت خوش تھا، جس کی نسل سے نجات دہندہ کو اس دنیا میں آنا تھا۔ خدا نے ابراہیم کو اور سے اٹھایا تاکہ کنعان کے ملک میں جائے، جس کا وعدہ اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ خدا نے اسے کئی برکات سے نوازا۔ پیدائش کی کتاب 12واں باب 1 آیت سے 3 آیت تک، جس میں سب سے مرکزی برکت وعدے کے فرزند یعنی نجات دہندہ کی خوشخبری تھی۔ وعدہ تھا اور پیشین گوئی تھی جس کے وسیلے سے سب قومیں برکت پانے کو تھیں۔ اس برکت نے یہ بات واضح کر دی کہ خدا کا نجات بخش منصوبہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ تمام نسل انسانی کے لیے تھا۔ اگرچہ ابراہیم کی بیوی ساری بانٹ تھی، لیکن مدت تک ابراہیم بیٹے کی پیدائش کا منتظر رہا جس کی نسل سے مسیح موعود نے اس دنیا میں آنا تھا۔ اس دوران خدا نے آگ اور گندک سے سدوم و عمورہ کے لوگوں کو ان کی بدی کے سبب سے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر خدا نے جب ابراہیم 99 برس کا اور سارہ 90 برس کی تھی ایک بیٹا بخشا۔ بعد ازاں خدا نے ابراہیم کے ایمان کی آزمائش کی اور اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کی قربان کر دینے کا وعدہ فرمایا۔ ابراہیم کا ایمان خدا اور اس کے وعدوں میں پختہ تھا، اور جب وہ اسحاق پر چھری چلانے کو تھا تو خدا نے اسے روک دیا اور ایک مینڈھا دیا تاکہ وہ اسے خدا کے حضور قربان کرے۔ اسحاق نے اپنے باپ کے رشتہ داروں میں سے ربکا نام کی ایک عورت سے شادی کی۔ ربکا نے جڑواں بچوں کو جنم دیا جن کے نام عیساؤ اور یعقوب تھے۔ خدا نے یعقوب کو چنا تاکہ نجات دہندہ اس کی نسل سے ہو۔ پھر خدا نے یعقوب کو بھی وہی برکات دیں جو پہلے ابراہیم اور اسحاق کو حاصل تھی۔ اور جب وقت آیا کہ اسحاق
याकूब को बरकत दे तो उसने अपने अजीज बेटे एसाऊ को बरकत देने का मंसूबा बनाया। तब रिबका और याकूब के मुश्तरका मंसूबे से वो बरकत याकूब को मिल जाती है। फिर याकूब अपने भाई एसाऊ से डरकर भाग गया क्योंकि वो उसे कत्ल करना चाहता था। वो हरान में अपने मामू लाबन के पास भाग गया, जहाँ उसने अपने मामू के पास 20 वर्ष गुजारे, जिसके बदले में लाबन ने धोखा दिया, याकूब के साथ गलत रवैया रखा। मगर खुदाम ने याकूब को खुशहाल किया, बरकत बख्शी, उसे बच्चों और माल समेत बहुत सी बरकत से नवाजा और वो बहुत दौलतमंद हो गया। खुदाम ने याकूब का नाम तब्दील करके इसराइल रख दिया, इसलिए बाद में खुदा के लोग यानी इसराइली लोग बनी इसराइल कहलाए। इसराइल खुदा की तरफ से सिफाती नाम उसे दिया गया था। याकूब के 12 बेटे थे और उसका सबसे अजीज बेटा यूसुफ था। इसी वजह से उसके भाई उससे नफरत करते थे। उसके भाइयों ने उसे मदियानी सौदागरों के हाथ गुलाम होने के लिए बेच दिया और उन सौदागरों ने उसे मिस्र में पोतीफार के यहाँ बेच दिया, जो फिरौन का हाकिम था। खुदाम यूसुफ के साथ था और उसने उसे इकबालमंद किया। जब वो पोतीफार का मुख्तार था तब वो पोतीफार की बीवी के आगे से भागा, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसके साथ जिनसी ताल्लुकात रखे। इस सबब से पोतीफार की बीवी ने यूसुफ को बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया और इस वजह से यूसुफ को कैद खाना में डाल दिया गया। जब वो कैद में था तब फिरौन को 2 ख्वाब आए। फिरौन के साकी ने उसे यूसुफ के बारे में बताया कि वो उसके ख्वाबों की ताबीर कर सकता है। फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उसे ख्वाब का मतलब पूछा और यूसुफ ने बयान किया कि आइंदा 7 साल जो होंगे ये बहुत खुशहाली के होंगे, फसलें पैदा होंगी, मगर आइंदा साल जो होंगे वो खुश्क साली और कैद साली के साल होंगे। उन सालों के लिए खुदा ने मिस्री फिरौन के दिल को उभारा ताकि वो यूसुफ ही को उनका हाकिम मुकर्रर कर दे, और यूसुफ को हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। और उसके बाद जब अगले 7 साल हुए तो यूसुफ के भाई भी मिस्र से अनाज खरीदने के लिए गए और यूसुफ ने उनको वहाँ पर ही आबाद कर दिया। और वो उस वक्त 70 लोग थे। याकूब यानी इसराइल ने मरने से पहले ये बात अपने ख़ानदान को बताई कि उसके बेटे यहूदा की नस्ल से निजात दहिंदा पैदा होगा। तो जी तारीख़ का तीसरा दौर हम इसको यूँ शुरू करते हैं। ये मुल्क मिस्र से कोह सीना तक सन 1900 कबल मसीह से 1450 कबल मसीह तक का दौर है। ये खरूज की किताब से तारीख़ का आगाज़ करती है। आइए हम देखें यूसुफ के मरने के बाद क्या होता है। यूसुफ की जब वफ़ात हो जाती है, पैदाइश की किताब के आखिरी बाब की आखिरी आयत में यूसुफ की मौत का है वाक़या लिखा हुआ है। यूसुफ के मरने के बाद मिस्र में एक नया फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने याकूब की नस्ल को यानी जिन्हें इसराइली कहा जाता था ग़ुलाम बना लिया, उनके साथ सख्त बर्ताव किया। उसने इसराइलियों की तादाद बढ़ने से रोकने के लिए हुक्म जारी कर दिया कि जैसे ही कोई इसराइली लड़का पैदा हो उसे पैदाइश के वक्त ही मार दिया जाए। मूसा पैदा हुआ, छोटा बच्चा था तो मौत से खुदा की मर्जी के मुताबिक वो बच गया। उसकी माँ ने उसे 3 माह छुपाए रखा, फिर उसने उसे एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में बहा दिया। दरियाए नील में फिरौन की बेटी को वो मिल जाता है। उसने उसे अपना बेटा बना लिया और मूसा की बहन मरियम ने अपनी ही माँ को उसकी खिदमत के लिए पेश कर दिया और मूसा फिरौन की बेटी के यहाँ 40 साल तक पला बड़ा, तालीम तरबियत हासिल करता रहा। और ये सारी की सारी तालीम और तरबियत जो थी ये उसकी माँ
یوکبد نے اس کو دی۔ موسیٰ جب 40 سال کا ہوا تو اس نے ایک اسرائیلی ساتھی کا ساتھ دیتے ہوئے ایک مصری کو قتل کر دیا، اور اس قتل کرنے کے بعد وہ خوف زدہ ہو گیا اور وہ مصر سے بھاگ نکلا اور مدیان میں جا بسا، جو مدیان کا کاہن تھا یترو، اور اس کا دوسرا نام تھا راؤیل، اس کے ہاں جا بسا، اور وہاں پر اس نے اس کی بیٹی دبورہ سے شادی کر لی، سفورہ سے شادی کر لی، اور وہاں پر وہ 40 برس رہا۔ اس نے بیابان کی بہت سی جگہوں کا اپنے مال مویشیوں کو چراتے ہوئے، بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے اس نے بہت دورہ کیا اور ایک نئی زندگی کا تجربہ حاصل کیا۔ وہاں پر وہ ایک تجربے کے ساتھ گزرتا رہا، اور آخری کار خدا نے مزید 40 برس کے بعد اس پر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اور خدا نے بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے آزاد کرنے کے لیے موسیٰ کو تیار کیا تھا، اور وہ مصر کو بھیجا گیا۔ جب موسیٰ جلتی ہوئی جھاڑی کو کوہ سینا کے اوپر دیکھتا ہے تو وہاں خدا سے ملاقات ہوتی ہے، تو خدا اس کو مصر بھیجتا ہے، اور وہ ہارون کے ساتھ مل کر مصر کے فرعون کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، اور جب وہ پیش ہوتا ہے تو فرعون انکار کر دیتا ہے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے، مگر خدا ان کے ساتھ تھا۔ خدا نے فرعون کو 10 آفتوں کے ذریعے مجبور کر دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ آخری جو آفت تھی مصر کے اوپر وہ پیلوٹوں کا مار دینا تھا، اور اس کے لیے خدا نے ایک بندوبست کیا کہ اس رات، جس رات مصر سے انہوں نے نکلنا تھا، ہر خاندان کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک برا ذبح کرے، اور اس کا خون جو ہوگا وہ چوکھٹوں کے اوپر لگا دیا جائے، تاکہ جب خدا کا فرشتہ یہاں سے گزرے تو وہ اس خون کو دیکھے اور اس گھر کو چھوڑ دے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کی رہائی وہاں سے ہوئی، اور یہ جو فسح کا برہ تھا یہ آگے چل کر پھر مسیح خداوند وہ برہ حقیقت میں پیش ہو جاتا ہے۔ صلیب کے اوپر اس نے جان دی، اس کے خون کے وسیلے سے ساری دنیا کے گناہوں کے معاف کرنے کا اعلان ہو گیا، اور عید فصح منائی جانے لگی، اور وہی عید فصح اب ہم پاک شاہ کی صورت میں اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس وقت اسرائیلی قوم تعداد میں تقریباً 20 لاکھ تھے جب وہ مصر سے نکلتے ہیں، اور اس سفر میں خداوند ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ اس نے بادل کے ستون اور آگ کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی۔ فرعون جس کا دل اور بھی سخت ہو گیا تھا، اس نے اسرائیلیوں کو چھوڑنے کا خیال بدل دیا۔ گھوڑوں اور رتھوں پر اس نے ان کا پیچھا کیا اور بحیرہ کلزم میں انہیں جا لیا، لیکن بحیرہ کلزم کو خدا نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ اس کے لوگ خشکی پر سے ہو کر پار چلے جائیں۔ پھر خدا نے فرعون اور اس کی فوج کو پانی میں ڈبو کر مار دیا۔ کوہ سینا کے راستے پر بنی اسرائیل کی ساری جماعت بھوک سے بڑبڑانے لگی، اور ان کا ایمان خداوند پر نہ رہا، لیکن خدا نے انہیں آسمان سے روٹی دی جسے کہتے ہیں من، اور وہ اوس کے قطروں کی طرح زمین پر پڑتی تھی۔ یہ آسمانی روٹی مسیح کے بدن کو ظاہر کرتی تھی، یعنی آسمان سے حقیقی روٹی جو کہ اس دنیا کے گناہگاروں کو نجات بخشتی ہے، زندگی بخشتی ہے۔ کوہ سینا خدا کی حضوری سے ہل گیا اور دھوئیں سے بھر گیا، پر خدا نے بنی اسرائیل کو شریعت دی، جس سے اس نے انہیں یہ بھی یاد دلایا کہ وہ ان کا رحیم اور شفیق خدا ہے، جو انہیں مصر کی غلامی سے چھڑا لایا ہے۔ اس شریعت میں لوگوں کے لیے 3 قسم کے احکام یا قوانین تھے: اخلاقی شریعت یا قوانین، اس میں 10 احکام کا خلاصہ تھا۔ دینی شریعت، سرمونین لا، عہد عتیق کے لوگوں کے لیے عبادت یا خدا کی پرستش کے بارے میں قوانین تھے۔ اور سماجی شریعت یا قوانین،
اسرائیلی علاقے کے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے احکام تھے۔ جب موسیٰ خداوند کے ساتھ کوہ سینا پر 40 دن گزارنے کے بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ ایک سنہری بچڑے کی پرستش کر رہے تھے جو انہوں نے سونے سے بنایا تھا۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر ان شریعت کی لوحوں کو ان کے اوپر مارا اور وہ ٹوٹ گئیں، جس سے خدا کی طرف سے 10 احکام جن پر 10 احکام لکھے گئے تھے، جیسے 3000 لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ پھر خدا نے لوحوں پر دوبارہ 10 احکام لکھ کر موسیٰ کے سپرد کیے۔ یہاں تک آج کا یہ لیکچر ہے کوہ سینا کا واقعہ، جب خدا نے موسیٰ کو شریعت دی۔ موسیٰ خدا کا بندہ پہاڑ پر گیا، خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی شریعت 10 احکام کی صورت میں اس نے حاصل کی، اور یہ شریعت وہ کلام مقدس کا حصہ ہے جو عالمگیر تعلیم ہم تک پہنچائی گئی ہے، تاکہ نہ صرف مسیحی اور یہودی بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس شریعت کو اپنا کر برکت پا سکیں۔ امن و سلامتی کا یہ پیغام ہے، اور خدا نے جب بنی اسرائیل کو وہاں سے مصر سے نکالا ہے، اب ان کو زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے شریعت کی صورت میں عطا کر دیے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔